ایک شخص کہتا ہے کہ میں بس وطر کا سرے سے انکار کرتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وطر نہیں ہے، ہم اسے کافر کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حرام سے متعلق، اور وہ ساری تفصیل جو ہے ہم نے سیکھی الحمدللہ کہ حرام کیا ہے، اور دلیل قطعی اس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، جس طرح فرض کے اندر دلیل قطعی استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح دوسری قسم جو حرام کاموں کی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ کا عام طور پر معنی ہوتا ہے کہ کراہیت والی چیز، خلاف طبع، یعنی جو طبیعت کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، مختلف اس کے معنی بنتے ہیں۔ مکروہ تحریمی یعنی ایسا ناپسندیدہ کام کہ جو بالکل حرام کے قریب ہے۔ حرام کے قریب کیسے؟ کہ جس طرح ہم نے فرض پڑھا اور فرض کے ساتھ ہم نے واجب پڑھا۔ واجب کا کیا معنی ہے؟ کہ جو فرض کا قائم مقام ہوتا ہے، فرض کا خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، فرض کا قائم مقام۔ اسی طرح مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قائم مقام ہے۔ عقیدہ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح سے واجب کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوتا ہے۔ اس کا گناہ کس کیٹیگری کے اندر ہے؟ فسق کے اندر۔ فسق اسے کہا گیا، فاسق کہا گیا۔ اسی طرح سے مکروہ تحریمی اگر ایک شخص اس کو کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ اور کیسا گناہگار ہے؟ فاسق ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس قانون پر، اس رول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے؟ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں وطر کی نماز کو نہیں مانتا۔ اب وطر جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب کے بارے میں بڑی خاص تاکید ہے، بہت سختی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب کے بارے میں بڑی سختی کا مظاہرہ کیا، فرمایا کہ وطر پڑھو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وجوب کی کیٹیگری کے اندر داخل ہے۔ تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں واجب کو نہیں، میں وطر نہیں مانتا، نہیں مانتا اور چیز ہے، نہ پڑھنا اور چیز ہے، اس فرق کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بس وطر کا سرے سے انکار کرتا ہوں، کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وطر نہیں ہے، میں سرے سے انکار کرتا ہوں، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن فاسق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا، انتہائی شدید گنہگار، سخت گنہگار۔ اسی طرح سے ایک شخص اگر مانتا ہے کہ مکروہ تحریمی کا قائل ہے، ایمان لاتا ہے، کس بات پر ایمان لاتا ہے؟ مکروہ تحریمی پر ایمان لاتا ہے، لیکن واجب کی تکمیل نہیں کرتا۔ واجب کی تکمیل نہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، یعنی وطر کا نہ پڑھنا۔ وطر کا نہ پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی، یعنی اس کو عرف عام میں آپ حرام بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قائم مقام ہے کس کے؟ حرام کے، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جس طرح فرض اور واجب کے درمیان میں فرق ہے نا، کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے۔ فرض میں سستی کرنے والا فاسق ہے، اسی طرح واجب کے اندر بھی سستی کرنے والا فاسق ہے۔ اسی طرح سے حرام کا انکار کرنے والا، جیسے کل کی ویڈیو میں نے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایک شخص حرام کو مانتا ہے لیکن پھر بھی حرام کام کیے جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ گنہگار، شدید ترین فاسق ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھ گئے مکروہ تحریمی کا بھی عقیدہ بھی سمجھ گئے ہم، اور الحمدللہ اس مسئلے کو بھی ہم سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے اساءت، حمزہ کے نیچے اساءت، حمزہ کے نیچے زیر، سین کے اوپر زبر، پھر الف، پھر حمزہ کے اوپر زبر، پھر تے۔ اساءت جو ہے وہ مد مقابل ہے سنت مؤکدہ کے، جہاں پر واجب تھا تو واجب کے مقابل حرام کاموں کے اندر کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اس طرح واجب کے بعد کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، جائز کاموں میں، کرنے کے کاموں میں۔ اس طرح جو حرام کام ہے ان کے اندر اساءت، ایک ایسا کام مکروہ تحریمی سے نیچے ہے، اس کو کرنا کے اوپر باز پرسش ہو سکتی ہے، عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی جو ہے یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے،
کس کے مقابل ہے؟ سنت غیر موقدہ. یعنی جس طرح سے ہم نے قانون یہ پڑھا سنت غیر موقدہ کا کہ کوئی شخص اگر اسے کرے گا یا نہیں کرے گا تو دونوں صورتوں میں وہ کیا گناہگار نہیں ہوگا، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر کسی کو ہم تنبیہ بھی نہیں کریں گے، جھڑک بھی نہیں کریں گے. اس طرح مکروہ تنزیہی جو ہے اس کا نہ کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر کر لیا تو اس میں عذاب نہیں ہے. پھر جو ہے نا خلاف اولا جو مقابل ہے مستحب کے، جس طرح مستحب ہم نے یہ پڑھا کہ مستحب کے اندر یہ ہے کہ انسان اگر اس کام کو کرے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا. اس طرح خلاف اولا ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں مستحب کے رول کے مد مقابل ہے کہ نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اگر کر لیا تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ تمام اصطلاحات الحمدللہ مکمل ہوئیں اور یہ ٹوٹل ہو گئیں 10. 5 جو ہے وہ حلال چیزوں سے ریلیٹڈ اور 5 جو ہے وہ حرام چیزوں سے ریلیٹڈ. اور انشاءاللہ آگے ہم جب بھی مسائل بیان کریں گے تو ان مسائل کے اندر جو ہے نا ان اصطلاحات کا، ان قوانین کا ذکر ہوگا، اور آپ اپنے ذہن میں انہیں یاد کر لیجئے. ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، جا کر دیکھیے، اور جو چیز آپ کو یاد نہیں ہے اسے اپنے پاس لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، پھر اس سے آسان ہوتا ہے انسان کے لیے مکروہات کے بیان کے. وضو کے اندر کتنے مکروہات ہیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہ کیا چیز ہے، کہ مکروہ کی وجہ سے وضو کے اوپر کس قسم کا فرق پڑے گا. اور پھر یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ اگر ان کو سیکھ جاتے ہیں، یہ 10 چیزیں جو میں نے بتائیں، اور یہاں پر آج کے دن یہ ویڈیو مکمل ہو گئی. تقریباً یہ 5 سے 6 ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً ان تمام کو آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں یہ جو قوانین جتنے بھی بیان ہوئے. ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس لکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کام آئیں گے آگے. پھر آپ بڑی آسانی سے اگر نماز کے اندر موجود ہوں گے نا، اور نماز کے اندر بالفرض آپ کہیں بھول جاتے ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ اگر ان چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں تو آپ کا شمار جو ہے نا عام لوگوں کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن آپ کو علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا ان مسائل کو سیکھنے کے بعد. اور یہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف دلچسپی کی ضرورت ہے. قیامت کے دن عالم کی یہ رینکنگ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس ڈگری کس یونیورسٹی کی ہے یا ڈگری کس تنظیم کی ہے یا کہاں سے وہ پڑھا، یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر علم تمہارے اوپر فرض ہے جو تمہیں کافی ہو اپنی نماز کے لیے، اپنے روزے کے لیے، اپنی عبادات کے لیے. یعنی یہ وہی علم ہے، فرائض، واجبات، سنت کا علم، حرام، مکروہ، تحریمی، یہ چیزیں ہیں جی. تو انشاءاللہ اس سے بڑا آگے مزہ آئے گا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کل سے ہم جو ہے نا ہمارے پاس، چونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کچھ ساتھی ہم موجود نہیں تھے، ہمارے پاس 6 دن ہوتے ہیں. 6 میں سے 3 دن قرآن اور حدیث کے ہیں، یا 3 دن جو ہے وہ فقہ کے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک نئی قسط کے ساتھ اور ہم قرآن مجید سے آغاز کریں گے. جزاکم اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللاستاذی وللمشائخنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.